السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کی عمر تقریباً 8 سال تھی تو کچھ بردہ فروش لوگوں نے آپ کو اغوا کر کے عکاظ کے میلہ میں غلام بنا کر فروخت کر دیا تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنی پھپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 400 درہم میں خرید لیا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا تو انہوں نے اس غلام کو حضرت صاحب والسلام کو ہبہ کر دیا۔ اس وقت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے لگے۔ کچھ سالوں کے بعد زید بن حارثہ کے آبائی علاقہ سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے لوگوں نے زید بن حارثہ کو پہچان لیا اور واپس جا کر آپ کے والد کو بتایا تو آپ کے والد اور چچا مکہ مکرمہ آئے اور زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ وطن لے جانا چاہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا کہ اگر تم چاہو تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ اپنے وطن چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے پاس ہی رہ جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے حضور کی خدمت میں ہی رہنا پسند کیا اور اپنے باپ اور چچا کے ساتھ اپنے وطن جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش محبت میں آ کر ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی باندی حضرت ام ایمن سے ان کا نکاح فرما دیا، جن کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ قرآن پاک میں ان کا نام مذکور ہے، ان کے سوا کسی دوسرے صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتے رہے۔ سن 8 ہجری میں جنگ موتا کے سپہ سالار اور علم بردار ہوتے ہوئے 55 برس کی عمر میں جنگ موتا کے میدان میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت بہت ہی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سفر کے لیے طائف میں ایک خچر کرایہ پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا، وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران اور سنسان جنگل میں لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور خنجر لے کر آپ کی طرف حملہ کے ارادے سے بڑھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بد نصیب نے کہا کہ اچھا تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سارے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھی مگر ان کی نمازوں نے ان کی جان نہیں بچائی۔ حضرت زید بن حارثہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے قریب آیا تو میں نے دعا مانگی اور کہا یا ارحم الراحمین۔ غیب سے ایک گرجدار آواز آئی کہ اے شخصا، تو ان کو قتل مت کر۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو پھر میرے قتل کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پھر بلند آواز سے کہا یا ارحم الراحمین، تو غیب سے پھر گرجدار آواز آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور دور سے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس نے قریب آتے ہی نیزہ اس ڈاکو کے سینے میں اس زور سے مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا اس کے پشت کے پار نکل گیا اور ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا، جب تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو گیا۔ ناظرین، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور مومنوں کی دعاؤں سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹر جاتی ہیں اور ایسی ایسی کامیابیوں کا ظہور ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان مصیبتوں کے ہجوم میں مادی وسائل کی تلاش میں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور اپنے لیڈروں اور حاکموں اور دولت مندوں کے مکانوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے دعاؤں کی عرضی پیش نہیں کرتے اور اس کی بارگاہ میں بھیک نہیں مانگتے۔ حالانکہ ایمان یہ ہے کہ بغیر اللہ کے فضل کے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔
ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کو بھی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔